عمران خان فیملی اور دیگر جو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے ان میں آپس میں تکرار ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اکثریت جو ہے سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی حامی نہیں ہے. خان صاحب ابھی بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح قائم ہے کہ جناب سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ چلنی چاہیے. چیلنج کیا ہے کہ نون لیگ بھی جلسہ کر لے اور ہم بھی, اگر ہمارے لوگ زیادہ نہ ہوئے تو استعفیٰ دے دیں گے. چند اینکر پرسنز کو قتل کرنے تک کے حوالے سے جو ہے وہ ٹویٹس کی گئیں. کیمپین رن کرنے والے اکاؤنٹس تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز لگتے تھے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کو تفصیل سے بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر ابھی تک وہ جو 24 تاریخ کو جو فائنل کال تھی اس کو لے کے ابھی تک مسئلے مسائل جو ہے وہ چل رہے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے اب ان ایشوز کو جو ہے کسی طرح ریزالو کیا جائے. تو بڑی اہم خبریں ہیں جناب, اندر کی چٹپٹی خبریں ہیں. اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئی جی اسلام آباد سمیت مختلف اسلام آباد کے تقریباً 600 پولیس اہلکاروں کے اوپر جو ہے وہ کے پی کے اندر مقدمے درج کیے جائیں, ان کے خلاف ایف آئی آرز وغیرہ جو ہے وہ کٹوائی جائیں. لیکن اب یہ فیصلہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے اور آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری نے وزیر اعلیٰ کو مقدمات درج نہ کرنے کی تجویز دی ہے کہ جناب کو ہوش کے ناخن لیں. جو چیز اگر وہاں پہ ہوئی ہے, اسلام آباد میں ہوئی ہے, اس کا پرچہ ہم یہاں پہ کس طرح کاٹ لیں, یہ پاسبل نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ آپ نے کام اگر شروع کر دیا نا تو پھر ہمارے بھی پرچے کٹنا شروع ہو جائیں گے وہاں پہ, ہمارے افسران کے بھی, ہمارے پولیس افسران کے بھی. اور یہ بڑا ہی غلط پریسیڈنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا کہ ایک صوبے کی پولیس ایڈمنسٹریشن یا ایک دارالحکومت کی پولیس ایڈمنسٹریشن کے خلاف جو ہیں وہ صوبوں کے اندر پرچے کٹ رہے ہیں. یہ ٹیٹ فار ٹیٹ والی صورتحال جو ہے یہ بہت ڈینجرس ہو سکتی ہے. تو شکر ہے اب جو خبر آ رہی ہے, جیو نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ جناب اب جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے فیصلے کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. شکر ہے تھوڑی سی عقل آئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جیو نے ایک اور خبر بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ کی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اکثریت جو ہے وہ فوری طور پر فی الحال یہ جو سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی کا جو شوشہ چھوڑا گیا تھا اس کی حامی نہیں ہے. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ رہنماؤں اور کور کمیٹی کی سول نافرمانی کی تحریک پر مشاورت ہوئی ہے اور پی ٹی اے رہنماؤں کی اکثریت جو ہے وہ فوری طور پر تو فی الحال اس تحریک کو چلانے کی حامی نہیں ہے. اور دسمبر میں سول نافرمانی تحریک کے بجائے پہلے اس پر پارٹی لاہے عمل جو ہے وہ طے کرے گی. ذرائع نے بتایا کہ ارکان کا موقف ہے کہ عمران خان کے سامنے تحریک کی کال چند دن کے لیے مؤخر کرنے کا کہا جائے گا. پارٹی کی قیادت 24 نومبر احتجاج کے نتائج کے بعد دوبارہ ریکور ہونا چاہتی ہے. اور پارٹی ذرائع نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد کال پر پارٹی کی قیادت دوبارہ مشاورت کرے گی اور عمران خان نے اپنے مطالبات کے لیے 14 دسمبر تک کا جو ہے وہ فی الحال وقت دے رکھا ہے. تو 14 دسمبر میں تو اب صرف 4 دن رہ گئے ہیں, آج 10 تاریخ ہو چکی ہے, صرف 4 دن رہ گئے ہیں. تو 4 دن تک فی الحال تو کوئی لگ نہیں رہا کہ کوئی معاملات جو ہیں وہ آپس میں طے ہوں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتائی ہے کہ بڑی ہی فضول قسم کی بات ہے کہ جناب اس طرح جو ہے وہ آپ کا احتجاج ریکارڈ ہوگا. بلکہ میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاتا ہوں, آج ہی اس کا ڈیٹا آیا ہے, ریمیٹنسز کے حوالے سے جو ہے وہ آج ہی ڈیٹا آیا ہے. اور نومبر کے اندر جو آئی ہیں ریمیٹنسز آئی ہیں وہ پچھلے سال نومبر کے مہینے سے 29% زیادہ ہیں. نومبر 2023 کو نومبر 2024 کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو نومبر 2024 میں 29% جو ہے وہ زیادہ آ گئی. اب اس میں بہت سی ریزنز ہوتی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس میں کبھی کبھار ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ جناب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ باہر والوں کو اپنے خاندان کو پیسے زیادہ بھیجنے پڑتے ہیں, یہ بھی وجہ ہوتی ہے. اور یہ خان صاحب کے دور میں بھی اس طرح ہوتا تھا. اس وقت وہ لوگ بھی بڑی چھلانگیں مارا کرتے تھے کہ دیکھیں ریمیٹنسز اتنی بڑھ گئی ہیں, یہ عمران خان پہ جو ہے وہ اعتماد ہے, وہ سب کچھ ہے. تو مجھے یاد ہے میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ ضروری نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام شخص کے لیے زندہ رہنا اتنا مشکل ہو گیا کہ اب اس کو مزید پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. دس کوڈ آلسو بی ون آف دا ریزنز, ناٹ دا اونلی ریزن بٹ ون آف دا ریزنز. تو بہرحال پچھلے سال سے لے کے اس سال جو ہے وہ 29% زیادہ ہے. اب اگر آپ نے اس کو اسپن کرنا ہے, میں جس طرح ہمیشہ کہتا ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھیں. اگر آپ نے اس کو اسپن کرنا ہے تو دوسری سائڈ پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف کی حکومت کے اوپر جو ہے وہ پورا اعتماد ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو, اس لیے وہ پیسے اور زیادہ بھیج رہے ہیں. بھائی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ پیسے جو ہیں وہ باہر کے لوگ اپنے فیملیز کے لیے بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ شہباز شریف کی تصویر دے کے یا عمران خان کی تصویر دے کے نہیں بھیجتے, وہ اپنی فیملیز کے لیے بھیجتے ہیں. تو یہ جو پی ٹی آئی کی یہ جو کال بنانے کی کوشش ہے کہ جناب اس کو ہم اس طرح بنا دیں کہ سول نافرمانی میں جناب آپ پیسے بھیجنا بند کر دیں, تو اس کا کوئی سینس نہیں بنتا.
اور آپ کیا کریں گے، اس کا دوسرا حل کیا ہے؟ بلکہ بیرسٹر عمیر نیازی جو ہے کل رات کو میرے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں کہ چلیں مان لیا ایک منٹ کے لیے کہ آپ نے جو ہے وہ تحریک شروع کر دی اور لوگوں نے پیسے بھیجنا بند کر دیا، اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ بس اسکول کی فیس کون دے گا؟ بجلی کے بل، گیس کے بل، فون کے بل، کھانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بیسکلی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، مہینہ 2 مہینے کے لیے بس جو ہے وہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ مہینہ 2 مہینہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ اتنا جو ہے وہ بیک اپ ہوتا ہے، یا پھر لوگ جو ہے وہ اپنے لوکل طریقے سے کسی سے پیسے مانگ لیں، مطلب مانگ لیں، مطلب وہ پہلے ہی آپ کی پارٹی کے اوپر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ آپ کے جو حریف ہیں وہ آپ کے اوپر یہ الزامات لگاتے ہیں کہ جی مانگنے مونگنے کے اوپر لگا دیا ہوا ہے، کبھی لنگر خانوں میں لگا دیا ہوا ہے، مانگنے کے اوپر لگا دیا ہوا ہے، اوپر سے اب آپ نے احتجاج بھی اس طرح کرانا ہے کہ آپ یہاں کے لوگوں کو کہیں گے بھائی جان جن کے پیسے باہر سے، آپ باہر سے پیسے مت منگوائیں، یہاں پہ لوگوں سے پیسے مانگیں، خدا کے لیے یار، مطلب یہ کوئی سینس نہیں بنتی نا اس بات کی۔ سو اس لیے اگر یہ سوچ اگر پی ٹی آئی کی اپنی جو کور کمیٹی اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ جناب یہ پیسے مت بھیجے جائیں، تو خدا کے لیے یہ مطلب یہ اس کو مؤخر کر دیا جائے، سول نافرمانی کی اس طرح کی تحریک کو مؤخر کر دیا جائے، تو شکر ہے کہ تھوڑے سے ہوش کے ناخن جو ہے وہ یہ لے رہے ہیں۔ اچھا جی، علی امین گنڈا پور نے ایکچولی دوبارہ ایک دن میں دوسرا عقل کا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سول نافرمانی کی تفصیل ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، میں خان صاحب سے ملوں گا اور پھر جو بھی ہمارا مفصل پلان بنے گا پارٹی کا کہ کس طریقے سے کرنا ہے پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو انہوں نے ابھی اس چیز پہ روک لیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا جی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس 2 اور القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہوئی ہے، ہم صبح سے اڈیالہ جیل میں عدالت میں موجود تھے، عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، کتابیں مانگ رہے تھے۔ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر کمیشن بنا کر حقائق سامنے لائے جائیں، کمیشن سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کی زیر نگرانی بنایا جائے۔ عمران خان کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے غیر قانونی طور پر گرفتار کیے گئے کارکنان اور سپورٹرز کو رہا کیا جائے۔ عمران خان نے سمندر پار پاکستانیوں کو پیغام دیا ہے کہ اگر ہمارے 2 مطالبہ تسلیم نہیں کیے جاتے تو وہ پاکستان میں پیسے بھیجنا بند کر دیں۔ ابھی تک ہمیں کالز آ رہی ہیں، اگر کوئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو ان کو باہر کے ملکوں میں فون کال جاتی ہیں، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی ریمیٹنسز پر یہ ملک چل رہا ہے، اگر ان پر بھی ظلم کریں گے، ان کے رشتہ داروں پر ظلم کریں گے، ان کو دھمکیاں دیں گے، نہ ان کو ووٹنگ کا حق دے رہے ہیں، ان کے پاسپورٹ کینسل کر رہے ہیں، ان کے اپنے پیسے ہیں جو وہ پاکستان بھیجنا بند کر دیں، تو ان کو پتہ چلنا چاہیے۔ اگر آئی ایم ایف کے 2 سے 3 ملین ڈالر کے لیے یہ ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، آئی ایم ایف کی شرائط پر غریب اور امیر دونوں پر ٹیکس لگا دیتے ہیں، اس لیے سمندر پار پاکستان پیسے نہ بھیجیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کو بھی ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنا حصہ ڈال سکیں پاکستان کی آزادی کی جنگ کے لیے۔ تو خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں اندر سے آ رہی ہیں وہ تو یہی ہے کہ خان صاحب ابھی بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح قائم ہے کہ جناب سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ چلنی چاہیے، تو اور لوگ جو ہیں وہ باہر سے پیسے بھیجنا بند کر دیں، جناب وہ پیسے نہ بھیجیں، کیونکہ خان صاحب نے جو ہے وہ یہ درخواست کی ہے۔ خیر دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف نے پشاور میں شہداء کے لیے ایک اجتماع کرنا تھا، اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے، اور پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے شہداء کے لیے اجتماع کی تاریخ میں تبدیلی کی ہے۔ شہداء اجتماع پاکستان سمیت بیرون ملک بھی جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ شہداء اجتماع 15 دسمبر کو پشاور میں ہوگا۔ شہداء کے لیے اوورسیز پاکستانی بھی جو ہے دعائیہ تقریب کا اہتمام کریں گے، اور مختلف ممالک میں 15 دسمبر کو اوورسیز پاکستانی دعائیہ تقریب کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 14 دسمبر کو شروع ہونے والی سول نافرمانی کی تحریک شہداء اجتماع کے بعد ہوگی۔ تو اس سے قبل عمران خان کے ٹویٹر کے اوپر جو ہے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ 13 دسمبر کو پشاور میں جو ہے وہ ایک بڑا اجتماع ہوگا، اور مطالبات تسلیم نہ کرنے پر 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ شروع ہوگی۔ تو اب اس اجتماع کو ایک دن کے لیے آگے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی نے 342 کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کروا دیے ہیں۔ ابھی تک عمران خان اور بشریٰ بی بی پہ فرد جرم جو ہے وہ عائد نہیں ہوئی ہے، اور بشریٰ بی بی کے پیش ہونے پر دونوں عدالتوں نے جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہے جو بشریٰ بی بی کے اگینسٹ نکلے ہوئے تھے انہیں معطل کر دیا۔ پروسیکیوشن نے وکلاء صفائی کو گواہوں کے 161 کے بیانات کی نقول فراہم کی۔ پروسیکیوشن ٹیم نے عمران خان بشریٰ بی بی پر جو ہے وہ آج ہی فرد جرم عائد کرنے کی استدعا کی، لیکن اور انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کا گزشتہ سماعتوں کا کنڈکٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے ہے، یہ دوبارہ عدالت نہیں آئیں گی۔ تو بشریٰ بی بی نے روسٹرم پر جا کر عدالت کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی یقین دہانی کروائی، اور کہا کہ جب سزا ہوئی تھی تو خود چل کر جیل آئی تھی، اور طبیعت ناسازی مقدمات میں ضمانت لینے کے باعث عدالت پیش نہیں ہو سکی۔ آج بھی عدالت میں پیش ہوئی ہوں، آئندہ سماعت پر بھی میں عدالت آؤں گی، اور 12 دسمبر تک کے لیے جو ہے اس کیس کو پھر ملتوی کر دیا گیا۔
اچھا جی، جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب توشہ خانہ کیس جو 2 ہے، اس کی سماعت کے دوران عمران خان فیملی اور دیگر جو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے ان میں آپس میں تکرار ہوئی ہے، اور یہ تکرار جو ہے وہ عمران خان، علیمہ خان، بشرا بی بی، فیصل چودھری، بیرسٹر گوہر اور مشال یوسف زئی کے درمیان ہوئی ہے، اور جو ٹاپک تھا وہ وہی تھا 24 نومبر کا جو احتجاج تھا، وہ جو فائنل کال تھی وہ تھا، اور اس دوران جو ہے وہ بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بریف کیا احتجاج کے حوالے سے، اور اس پہ انہوں نے گلہ کیا کہ جی احتجاج کے لیے پنجاب سے کوئی نہیں نکلا، اور بریفنگ کے بعد جو ہے وہ احتجاج سے متعلق کمرہ عدالت میں مباحثہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ بیرسٹر گوہر نے اس موقع پہ مداخلت کی اور انہوں نے کہا کہ پنجاب سے 5,000 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور پنجاب میں پارٹی پر کریک ڈاؤن اور گرفتاریوں کا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بتایا گیا۔ علیمہ خان صاحبہ نے فیصل چودھری سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب کو اخبارات اور دیگر سہولیات کیوں نہیں دی جا رہی، تو فیصل چودھری نے جواب دیا کہ میں جو کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، بتایا جائے کہ سینئر پارٹی عہدیدار عدالت کیوں نہیں آتے۔ علیمہ خان نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مانیٹرنگ کمیشن بنایا تھا، وہ کہاں ہے؟ وشال یوسف زئی نے مانیٹرنگ کمیشن کو روکنے کا الزام فیصل چودھری پر لگایا۔ فیصل چودھری نے کہا کہ کمیشن عدالت نے قائم کیا ہے، اسے میں کیسے روک سکتا ہوں؟ تو بیرسٹر گوہر خان بولے کہ کچھ فیصلے پارٹی لیڈرشپ پر چھوڑے جائیں، احتجاج اور شہادتوں پر کوئی بات کرے گا تو کنفیوژن ہوتی ہے، اور اس ساری تکرار میں جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ پنجاب میں فسائیت کی وجہ سے لوگ خائف ہیں، ڈی چوک احتجاج میں ہمارے 200 لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، آپس میں جو ہے وہ تو تکرار چل رہی ہے۔ مشال یوسف زئی جن کے بارے میں بات ہو رہی تھی ابھی، ان کو آلریڈی مشیر کا وہ کام کر رہی تھی خیبر پختونخوا حکومت میں، ان کو وہاں سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے، تو وہ آج خان صاحب کے سامنے آئی تھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ان کا عہدہ ان کو آلریڈی ایک دفعہ ہٹا کے لگایا جا چکا ہے، اب پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ جناب کے پی حکومت نے، ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ کے پی حکومت نے ایک بار پھر 25 دسمبر کو مینار پاکستان پر ڈی چوک شہدا کی دعائیہ تقریب کا اعلان کرتے ہوئے چیلنج کیا ہے کہ نون لیگ بھی جلسہ کر لے اور ہم بھی اس روز آپ کے جلسے سے زیادہ لوگ نکلیں گے اور ثابت کریں گے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اور کے پی اسمبلی اجلاس کے دوران معاون خصوصی سہیل آفریدی نے کہا کہ 26 نومبر کو 69 لوگوں پر گولیاں برسائی گئیں، یہاں اخلاقی اقدار ختم ہو چکے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کے احسانات تلے دب چکے ہیں جو حق کی بات نہیں کر سکتے، ہم اپنا آئین و قانونی حق لینے ڈی چوک گئے تھے، اگر عمران خان کو ناحق جیل میں نہ ڈالا گیا ہوتا تو ہم اسلام آباد نہ جاتے، پچھلے 2.5 سال سے قانون کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں لیکن ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ انہوں نے کہا کہ 25 دسمبر کو لاہور مینار پاکستان میں شہدا کے لیے دعائیہ تقریب منعقد کریں گے، اس کے مقابلے میں آپ بھی پنجاب میں جلسہ کر لیں، اگر ہمارے لوگ زیادہ نہ ہوئے تو استعفیٰ دے دیں گے۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج جو ہے مینار پاکستان کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پی ایف یو جے جو صحافیوں کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، اس نے جناب سینئر صحافیوں اور ٹی وی اینکر پرسنز طلعت حسین صاحب، حسن ایوب صاحب، منیف فاروق صاحب اور مزمل حسین شاہ کے خلاف آن لائن ٹرولنگ کیمپین کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ اور سیکرٹری ارشد انصاری نے حالیہ کیمپین پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میری نظروں کے سامنے سے چند ایسی ٹویٹس بھی گزری ہیں جہاں پہ ان میں سے چند اینکر پرسنز کو قتل کرنے تک کے حوالے سے جو ہے وہ ٹویٹس کی گئیں۔ اب یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، آپ کو کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور ان کا نظریہ اور آپ کا نظریہ ٹوٹلی بالکل مختلف ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی جان لے لینا یا اس قسم کی بات کرنا، اسے کسی طور پہ بھی کوئی بھی دلیل نہیں دی جا سکتی، اس قسم کی گھٹیا حرکت کی کوئی بھی دلیل نہیں دی جا سکتی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ تو بالکل اٹ از ہائیلی کنڈیمنیبل کہ ان سینئر صحافیوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ اس قسم کی کیمپین رن کی گئی، اور خاص طور پہ ان زیادہ تر جو کیمپین رن کرنے والے اکاؤنٹس تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز لگتے تھے، مطلب جو ان کے بایوز وغیرہ بتا رہے تھے یا تصویریں وغیرہ بتا رہی تھیں وہ زیادہ تر پی ٹی آئی سپورٹرز جو ہے وہ لگتے تھے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ گزشتہ چند دنوں سے پاکستان کے نامور ایک جو ڈرامہ رائٹر اور فنکار ہیں انور مقصود صاحب، ان کا کلپ ایک میری نظروں سے گزرا۔ میں نے پہلے اس کو اتنا ڈسکس نہیں کیا تھا، میں نہیں سمجھتا تھا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، لیکن اب جو ہے وہ میرے خیال میں اسے کیوں ڈسکس کرنا ضروری ہے میں وجہ بتاتا ہوں۔ ان کی ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک وائرل ایک ویڈیو ہے جس میں انہیں کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ جی تینوں فورسز میں سب سے زیادہ غیرت مند فورس جو ہے وہ نیوی کی ہے، کیونکہ یہ ڈوب کے مر جاتے ہیں، جس پہ صارفین کی جانب سے ان کے اوپر جو ہے وہ خوب تنقید ہوئی ہے۔ انور مقصود صاحب نے یہ بات کی کہ جی وہ جو نیوی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ جو ہے وہ ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ انتہائی گھٹیا، انتہائی فضول قسم کا یہ ریمارک تھا
جو میرے خیال میں انور مقصود صاحب کو کم سے کم عمر کے اس حصے میں تو بالکل بھی نہیں دینا چاہیے، ویسے تو کسی بھی حصے میں نہیں دینا چاہیے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی. آئی کین انڈرسٹینڈ ان کا پیار محبت شاید پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور وہ موجودہ حکومت سے سخت نفرت کرتے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں بار بار میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ اداروں کے حوالے سے اگر آپ ان کے خلاف بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایک پیدل فوجی یا لوور رینک کا جو ایک آفیسر ہے یا کوئی سپاہی ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ مطلب وہ تو آرڈرز کو فالو کرتا ہے نا، وہ بیچارہ فرنٹ لائن کے اوپر بھی جاتا ہے، وہ وہاں پہ شہید بھی ہوتا ہے، اس کی فیملی بھی جو ہے وہ اتنی ویل آف نہیں ہوتی. تو آپ کے اس قسم کے ریمارکس کتنے ان کے دل پہ جا کے چپتے ہوں گے جو آپ اس قسم کی بات کہہ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایکچولی ایک وضاحت بھی پیش کی، ایک کراچی کے اندر تقریب ہو رہی تھی تو اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کل رات سے دنیا بھر میں ان کے رشتہ داروں کے جو ہیں ان کو فون آ رہے ہیں اور وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم نے سنا ہے کہ انور مقصود کو جو ہے اٹھا لیا گیا ہے. انور مقصود صاحب کے حوالے سے وہی فیک نیوز جو ہیں وہ کافی چلتی رہیں پچھلے 2 دن میں کہ جناب ان کو پتہ نہیں اٹھا لیا گیا ہے اور ان کا پتہ نہیں لگ رہا، جبکہ سب کچھ جھوٹ تھا. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، انور مقصود صاحب کے حوالے سے ماضی میں بھی بہت دفعہ یہ فیک نیوز چلتی رہی ہے. مجھے خود پچھلے 2 دن میں بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا اور پوچھا کہ جی وہ ہم نے سنا انور مقصود صاحب کو اٹھا لیا گیا ہے، تو میں نے کہا نہیں جی فیک نیوز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ ایکچولی سرکولیٹ بھی اس کے بعد کرنا شروع ہوئی جب ان کا یہ ریمارک وائرل ہوا نا، یہ جو انہوں نے نیوی کے آفیسرز کے حوالے سے دیا تھا، اس کے بعد یہ چلنا شروع ہوا کہ جناب ان کو اٹھا لیا گیا. تو اٹھایا کوئی نہیں گیا تھا، بلکہ اس تقریب میں جو ہے وہ انہوں نے وضاحت پیش کی. انہوں نے کہا کہ میں شہیدوں کے ساتھ مذاق کا سوچ بھی نہیں سکتا، شہیدوں کی وجہ سے میں زندہ ہوں، انہوں نے میرے لیے جان کی قربانی دی ہے، اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. میں زندہ لوگوں کے بارے میں مذاق کر دیتا ہوں لیکن آئندہ وہ بھی نہیں کروں گا. اگر میرے بیان کی وجہ سے کسی کو دکھ پہنچا ہے تو سب سے معافی مانگتا ہوں. اب یہ حالت مجبوری میں کہا گیا ہے، کسی مطلب اپنے آپ کو بچانے کی خاطر کہا گیا، کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ اس قسم کا ریمارک جو ہے نا وہ لیگلی بھی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے. لیگلی وین یو سے سچ اے تھنگ، سچ این انسینسٹیو تھنگ، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا بالکل اسٹیبلشمنٹ کا نا پورا ایک کٹورا ہے گناہوں کا، غلطیوں کا، اور صرف اس کا نہیں، پچھلے 70 سال کے اندر جتنی اسٹیبلشمنٹ ہمارے یہاں پاکستان میں رہی ہے اس نے اپنے اپنے وقت میں جو ہے وہ بہت غلطیاں کی ہیں، اور ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں جو شاید ناقابل معافی غلطیاں ہیں جو ماضی میں وہ کر چکے ہیں اور آج بھی شاید ہو رہی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ آج والے بالکل ٹھیک ہیں اور ماضی کے اندر ہی ساری غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن آپ نے اگر ان پہ کرٹیسائز بھی کرنا ہے، دیر از اے وے ٹو ڈو اٹ. اگین میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ڈیسیجن میکرز جو ہیں وہ ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. اگر اتنی ہمت اور جرات ہے تو پھر جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے جنرلز ہیں ان کے بارے میں ڈائریکٹلی نام لے کے ان کے اوپر تنقید کریں. یہ پورے ادارے کے حوالے سے کہہ دینا یا جو ایک پیدل فوجی ہوتا ہے اس کے بارے میں اس قسم کا ریمارک دینا، میں تو کسی صورت اسے سپورٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میں تو میرے لیے زیادہ یقین کیجئے، میں اپنے دل سے آپ کو یہ بات کہوں گا، میرے دل میں زیادہ عزت اس سپاہی کی ہے جو سیاچین کی سردی برداشت کرتے ہوئے جو ہے نا اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، پاکستان کا جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہوا ہے کہ نہیں چاہے جو مرضی ہو جائے اسے میں نے گرنے نہیں دینا. میرے لیے وہ فوجی زیادہ اہم ہے جو K2 بیس کیمپ کے پاس جو ہے نا وہ پاکستان اور چائنا کے بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ نہیں میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے. میرے لیے وہ فوجی اہلکار وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آزاد جموں کشمیر کے بارڈر کے اوپر کھڑا ہو جو ہے وہ بھارتی فورسز کا مقابلہ کرتا ہے. میرے لیے اس کی زیادہ اہمیت ہے. آفیسرز ٹھیک ہیں، اوپر کے آفیسرز موجود ہیں، کرنل ہیں، بریگیڈیئرز ہیں، جنرلز ہیں، سارے ہیں، لیکن وہ جو سپاہی کھڑا ہوا ہے نا وہاں پہ فرنٹ لائن کے اوپر سب سے زیادہ میرے لیے معتبر وہ ہے، کیونکہ وہ فزیکلی میرے لیے وہ تمام مشکلات جھیل رہا ہے، میرے لیے، میری فیملی کے لیے، آپ کی اور آپ کی فیملی کے لیے. لیکن جب آپ اس قسم کا ایک انسینسٹیو ریمارک دیتے ہیں نا تو آپ اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو ایک ہی بیلٹ کے اندر جو ہے نا وہ ہانک دیتے ہیں، سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یو نیڈ ٹو ڈفرینشیٹ. اور یہاں سے میرا اختلاف سٹارٹ ہوتا ہے. انور مقصود میرے سینئر ہیں، بڑے ہیں، میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنا چاہتا، میں عزت و احترام کے ساتھ ہی یہ اختلاف کرنا چاہتا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ اور اس قسم کا کوئی ریمارک دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ بیرون ملک سے کمرشل مقدار میں اشیاء ساتھ لانے پر مکمل پابندی لگانے کا جناب فیصلہ کر لیا گیا. یہ خبر ذرا غور سے سنیے گا. بیرون ملک سے ذاتی استعمال کے لیے ایک موبائل فون لانے کی اجازت ہوگی، یہ کہا گیا ہے.
ایف بی آر نے بیگیج اسکیم میں ترمیم سے متعلق نوٹیفکیشن جاری کیا اور اس کے مطابق بیگیج رول 2006 میں مزید ترامیم سے متعلق مسودہ جاری کر دیا گیا ہے. قوانین میں ترمیم سے متعلق 7 روز میں سفارشات دی جا سکتی ہیں. یہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے. اس مقررہ میعاد کے بعد موصول ہونے والی تجاویز اور آراء قابل قبول نہیں ہوں گی. ان کی جانب سے نوٹیفکیشن کے مطابق بیگیج اسکیم میں ترمیم کے تحت $1200 سے زائد مالیت کی اشیاء کمرشل تجارت تصور ہوں گی. نوٹیفکیشن کے مطابق بیرون ملک سے ذاتی استعمال کے لیے ایک موبائل فون لانے کی اجازت ہوگی. ایف بی آر کے مطابق ترمیم کے تحت ایک موبائل فون کے سوا تمام موبائل فون ضبط کر لیے جائیں گے. ایف بی آر کا کہنا ہے کہ بیگیج اسکیم میں ترمیم کے تحت اضافی اشیاء ڈیوٹی، ٹیکس اور جرمانے کے باوجود کلیئر نہیں ہوں گے. آئی ڈونٹ نو کون شہزادہ ہے جو اس قسم کی چیزوں کو پلان کرتا ہے، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے. مطلب میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 2 3 فونز یوز کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں. ان کے کام کی نوعیت اس قسم کی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ان کے بزنسز ہیں اس قسم کے. اگر کوئی ملٹیپل بزنسز کر رہا ہے، اس نے ہر لائن جو ہے، ہر نمبر اپنے اس بزنس کے لیے رکھا ہوتا ہے. تو آپ کس طرح کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ ایک فون ہی کیری کرے؟ آپ نے ٹیکس لینا، آپ ٹیکس لیں نا اپنا، آپ اپنا ٹیکس لیں، اپنی ڈیوٹی لیں، اسے کلیئر کریں، بات ختم ہوگی. لیکن یہ کہہ دینا کہ جناب آپ صرف اپنا ایک فون، اچھا اس کے بعد یہ $1200 سے اوپر کی چیز جو ہے وہ تجارتی اس پہ جو تصور ہوگی. بھائی باہر سے دنیا، آپ کو یا تو پتہ نہیں، یہ لوگ کبھی باہر جاتے نہیں ہیں، کبھی باہر جا کے دیکھتے نہیں ہیں، باہر کی دنیا کبھی دیکھی نہیں ہوئی کہ وہاں پہ کتنی مہنگی پروڈکٹس اویلیبل ہیں جو لوگ لانا چاہتے ہوں گے، اپنے ذاتی استعمال کے لانا چاہتے ہوں گے، تو وہ نہیں لا سکتے. ایسا پرفیوم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا پرفیوم ہے $1200 سے اوپر ہے. اور میں تو صرف یہ کہتا ہوں آپ کے ملک کے یہ جو وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور یہ سارے جب باہر سے ہو کے آتے ہیں نا، ابھی آپ صرف ان کا سامان ہی دیکھ لیں، ان کے پرس، ان کے کپڑے کتنے کے ہوتے ہیں. لگائیں ان کے اوپر کمرشل ڈیوٹیاں لگائیں گے ان کے اوپر، آپ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ یہ آپ یہ کبھی حرکت کر سکیں. تو عام لوگوں کے لیے بیٹھ کے اس قسم کے فضول قسم کے جو ہے وہ ان کے دماغوں کے اندر آتے ہیں. 100 دفعہ کام کریں، آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ود دیٹ. آپ نے اس کو چینلائز کرنا ہے، آپ نے اس کو قوانین کے اندر لے کر آنا ہے، صحیح لے کر آنا ہے. یہ کیا نمبرز ہیں کہ جی $1200 یا ایک موبائل فون جو ہے وہ آپ لا سکتے ہیں؟ کچھ تو تھوڑا سا عقل کو ہاتھ مارے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.